سیرت طیبہ پہ عمل کی کوشش بھی کرنی ہے. یہ اظہار محبت ہے. یہ غبارے، یہ جھنڈے، یہ نقش پا، یہ سارا اظہار محبت ہے. لیکن جہاں محبت ہوتی ہے محبت کے چند تقاضے بھی ہوتے ہیں، اور محبت کے تقاضے پورے کیے جائیں گے پھر سرور کائنات ہمیں میدان محشر میں رسوا نہیں ہونے دیں گے. انسان دنیا میں بھی کامیاب ہوگا، حشر میں بھی کامیاب ہوگا. تو ہمیں اپنی اصلاح کرنی ہے. آج ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ میری ذمہ داری یہ نہیں ہے، یاد رکھو، کہ میں یہ ثابت کروں کہ نبی بشر ہے، اور میری ذمہ داری یہ بھی نہیں ہے کہ میں یہ ثابت کروں کہ نبی نور ہے. ایک بندہ 2 گھنٹے تقریر کرتا ہے نبی بشر ہے، ہم 4 گھنٹے تقریر کریں گے نبی نور ہے. اور میرے بھائیوں، سادہ لوگوں، نبی بشر بھی ہے اور نبی نور بھی ہے. اگر نبی کو بشر تسلیم نہ کرے تو قرآن کا انکار، اور اگر نبی کو نور تسلیم نہ کریں تو پھر بھی انسان بے ایمان. تو نبی بشر بھی ہے، نبی نور بھی ہے، لیکن نبی کا اصل مقام ہے کیا؟ نبی کی حقیقت ہے کیا؟ نبی بشر ہونے سے بھی بالا ہے، نبی نور ہونے سے بھی بالا ہے. نبی کا اصل مقام کوئی نہیں جانتا، کیونکہ رسول اللہ نے کہا اے ابو بکر، تو نے زندگی کا ایک لمحہ میرے قدموں میں گزارا ہے. آپ نے ابو بکر کو خطاب کرتے ہوئے کہا یا ابو بکر لم یعرفنی غیر ربی، میرا مقام کیا ہے سوائے رب کے اور کوئی جانتا ہی نہیں. اللہ نے کیا مقام عطا فرمایا، میری حقیقت کیا ہے. اس لیے ہمیں الجھنے کی بجائے نبی محترم کے ساتھ اظہار محبت بھی کریں اور ساتھ محبت کے تقاضے پورے کرنے کی کوشش بھی کریں. تو ہم تھے مسجد قبلتیں ہیں، تو رسول اللہ نے چہرہ پھیرا تو سارے صحابہ نے چہرے بدل لیے. کسی نے نہیں پوچھا کہ رسول اللہ آپ نے ایسا کیوں کیا ہے، بدل لیے. اب سوال یہ ہے کہ رسول اللہ امام ہیں اور سارے صحابہ پیچھے ایسے ہی ہیں. جب رسول اللہ نے چہرہ پھیرا، پہلے آگے کھڑے تھے اپنی جگہ پہ، یہاں رسول اللہ نے چہرہ پھیر لیا اور صحابہ نے بھی اپنی جگہ پہ ہی اپنے چہرے پھیر لیے. تو اب کیا منظر بنا؟ پہلے رسول اللہ آگے تھے، مقتدی پیچھے تھے. اپنی جگہ پہ جب سب نے رخ موڑ لیے تو اب رسول اللہ پیچھے اور سارے مقتدی. یہی منظر ہو گیا. قبلہ شاہ صاحب بڑے معتبر ہیں ہمارے لیے، انہیں کہیں کہ یہ ہمیں عشاء کی نماز پڑھائیں، لیکن پڑھانی اس طرح ہے کہ مقتدی آگے ہوں گے اور امام پیچھے ہو کر پڑھا لیں گے. کیوں کہ ہم شریعت کے محتاج ہیں اور شریعت ہمیں اجازت نہیں دیتی. لیکن میرے رسول نے ایسی نماز پڑھائی ہے کہ جب قبلہ بدلا امام پیچھے رہ گیا، مقتدی آگے. میرے رسول نے وہاں کھڑے ہو کے امامت کروائی اور جہاں کو بتا دیا ارے شریعت کے تقاضے تمہارے لیے ہوں گے، محمد رسول اللہ کے لیے شریعت کوئی حیثیت نہیں رکھتی. شریعت میرے نبی کی محتاج ہے. ارے نبی جہاں کھڑا ہو جائے نبی ہی ہمارا امام ہے. آگے کھڑے ہوں گے پھر بھی امام ہے، پیچھے کھڑے ہوں گے پھر بھی محمد رسول اللہ ہی امام ہے. کیونکہ شریعت کیا محتاج نہیں ہے، شریعت میرے نبی کی محتاج ہے. سمجھئے؟ اب ایک سوال ذہن میں آتا ہوگا کہ صحابہ جو حضور سے بڑی محبت کرتے ہیں تو یہ کیسے ہوا ہوگا کہ رسول اللہ نے چہرہ پھیر دیا اور ابو بکر آگے ہو گئے اور انہوں نے یہ برداشت کر لیا کہ رسول اللہ میرے پیچھے ہوں، عمر نے برداشت کر لیا رسول اللہ میرے پیچھے ہوں. ارے یار وہ تو ایسی محبت کرتے تھے کہ حضرت عثمان ایک دن بیٹھے اپنی خلافت کا دور وضو کر رہے تھے، وضو کرتے کرتے مسکرانے لگے. کسی نے کہا کیوں مسکرائے ہیں؟ کہنے لگے مجھے وہ منظر یاد آیا ہے، ایک دن رسول اللہ بھی یہاں بیٹھ کر وضو کر رہے تھے اور آپ بھی مسکرائے تھے، اور صرف آپ کی مسکراہٹ کی سنت کو زندہ کرنے کے لیے میں نے مسکرا دیا ہے. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مقتدی آگے ہوں اور رسول اللہ پیچھے ہوں؟ ابو بکر آگے، عمر آگے، عثمان آگے، علی آگے، بلال آگے اور رسول اللہ پیچھے ہوں. میں نے بہت غور کیا ہے، کسی محدث نے وضاحت کی ہو کہ رسول اللہ پیچھے رہے یا صفوں کو چیرتے ہوئے آگے چلے گئے، لیکن کہیں وضاحت نہیں ملتی. صرف دو سنتے ہیں، یا رسول اللہ پیچھے رہ گئے یا صفوں کو چیرتے ہوئے میرے رسول آگے چلے گئے. میرے بھائیوں
صفوں کو چیرتے ہوئے آگے چلے گئے، پھر بھی میرے رسول کا اختیار ہے۔ اور میرے رسول کو پوچھنے والا کوئی نہیں ہے، کیونکہ شریعت ہوتی وہ ہے جو میرا رسول عمل کر دیتا ہے۔ تو اب یہ شریف پیمانے ہیں، ان میں کیسے ناپوں رسول کی حقیقت کو، میرے رسول کی عظمت کو، میرے رسول کی فضیلت کو۔ ایک اور واقعہ حدیث